تو خالد مقبول صدیقی ہوں، فاروق ستار ہوں یا مصطفیٰ کمال ہوں، ہمیشہ کراچی کی بہتری کے لیے، شہر سندھ کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ تو آج اس بڑے جلسے میں اورنگی ٹاؤن کا جلسہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے کہ جو 3 بڑے مسئلے ہمیں حل کرنا ہے وہ کیا ہے۔ اگر روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتا ہوں جب میرے نوجوان، میرے بزرگ، میرے خواتین اورنگی سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، یہ اورنگی کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، تو غالباً اورنگی 5 نمبر کے اوپر 15 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ شام کے ٹائم پہ، صبح کے ٹائم پہ ٹریفک جام ہوتا ہے۔ ویژن کیا ہے؟ ویژن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اورنگی 5 کے اوپر فلائی اوور اور انڈر پاسز بنایا جائے گا، تاکہ میرے نوجوان بھی بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے اورنگی سے باہر بھی جا سکیں۔ آپ تمام لوگ جو اس سے ایگری کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیں، پیچھے والے بھی بتائیں کہ ہاتھ اٹھا کر یہ ہونا چاہیے۔ یس، میں ہاتھ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں آپ کی کامیابی ہوگی، حق پرست عوام نمائندہ جیتے گا، آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خالد بھائیوں، اسی طریقے سے سب کو ہدایت جاری کریں گے کہ سسٹم کو کیسے بہتر کیا جائے گا۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو آپ روز آتے جاتے اورنگی سے باہر، اورنگی سے آتے ہوئے یہ اورنج لائن دیکھتے ہیں، اس اورنج لائن کو ایم کیو ایم پاکستان مسترد کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان یہ کہتی ہے کہ جو اورنج لائن بنایا گیا ہے، غور سے میری بات سنیں، جو اورنج لائن بنایا گیا ہے اس کو ڈی ایم سی 5 پہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے، اورنگی ٹاؤن کے عوام کا مطالبہ ہے، اس اورنج لائن کو ڈی ایم سی ویسٹ سے بڑھا کر 4.5 کلومیٹر آگے لا کر گلشن بہار تک کنیکٹ کیا جائے، تاکہ میرے گلشن بہار کے اورنگی ٹاؤن کا نوجوان بھی، آپ اگر اس سے ایگری کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ ایوری بڈی ایگریڈ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ایم کیو ایم کی حکومت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دور میں اس پروجیکٹ کو بھی مکمل کیا جائے گا۔ آخری بات کہ ہمیشہ ہمیں اندازہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نادرا کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ این آئی سے بلاک کیا ہوا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی کوشش ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی کاوش ہے کہ ان مسئلے کو حل کیا جائے۔ ماضی میں بھی حل کیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ہدایت پر فاروق ستار بھائی جو کہ منشور کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اورنگی ٹاؤن کے اس عوامی مسئلے کو ایم کیو ایم کے منشور میں ڈالا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں جو اورنگی ٹاؤن میں جو بھی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کو بلاک کیا گیا اس کو حل کیا جائے گا۔ خالد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کمال بھائی نے تقریر کرنی، اپنی بات کو کٹ شارٹ کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ان تمام لوگوں کو جو بائیکاٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، آج اتنی بڑی تعداد میں موجودگی اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ اورنگی کے عوام نے بائیکاٹ کرنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان آگے کی طرف بڑھے گی۔ ایم کیو ایم عدم تصادم، عدم تشدد کے پالیسی پہ کاربند رہ کر جیو اور جینو دے کے عالمی اصول کو اپناتے ہوئے پاکستان کے آئین قانون کے دائرے میں آئینی قانونی اور جمہوری جدوجہد کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ایم کیو ایم پاکستان اپنے کارکنان، اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتی بلکہ اپنے عوامی سوچ کے مطابق، اور یہ جو رابطہ کمیٹی ہے اس کے باہمی مشاورات کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایم کیو ایم بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ایم کیو ایم پاکستان کامیابی حاصل کرے گی۔ بہت شکریہ۔